الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ العادیات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ لفظی معنی اگر دیکھیں تو عادیات بھاگنے والوں کو کہا جاتا ہے، اور ضبحا اس سے مراد کیا ہے؟ ہانپنا، ہانپنے والے۔ اب یہاں پر ذکر ہے، قسم ہے دوڑنے والوں کی۔ یہاں مفسرین کا اس باب میں ذرا سا اختلاف ضرور ہے کہ دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے۔ کیا اس سے مراد گھوڑے ہیں؟ کیا اس سے مراد اونٹ ہیں؟ اونٹ کے بارے میں بھی اقوال آتے ہیں کہ ہم ان کے دوڑنے سے یہ کس طرح سے طے کریں کہ یہاں کون سا جانور مراد ہے، اونٹ یا گھوڑا۔ اس حوالے سے ایک چیز غور کر لیجئے کہ ضبحن جو یہاں پر ذکر ہے، ہانپنا، یہ ضبح ایسی آواز کو کہا جاتا ہے جو جب گھوڑے بہت زیادہ تیز شدت سے سانس لے رہے ہوں نا، شدت تنفس، اسے ضبح کہا جاتا ہے۔ یہ اونٹ کے سانس لینے کو عربی لغت میں نہیں کہا جاتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اونٹ صحرا کا جہاز ہے، ٹھیک ہے، اس کے سم مارنے سے آگ نہیں نکلتی۔ گھوڑوں کے زمین پر، یعنی جب پتھروں پر ان کا پاؤں رگڑا جاتا ہے تو آگ کے شعلے نکلتے ہیں، جس کا ذکر جو صفت اگلی آیت پہ بیان ہوئی ہے۔ لہٰذا اکثر و بیشتر جمہور مفسرین کے نزدیک یہ طے پایا کہ یہاں مراد مجاہدین کے گھوڑے ہیں، جن کا ذکر، جن کی قسم رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے، یعنی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، پھر سم مار کر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی قسم۔ اب یہاں صبح کے وقت غارت کر دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، یہاں پر دو موقف آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب کسی بستی پر انہیں چھاپا مارنا ہوتا تھا تو رات کے اندھیرے میں چل کر جاتے تھے تاکہ دشمن خبردار نہ ہو سکے، اور صبح سویرے اچانک اس پر ٹوٹ پڑتے تھے تاکہ صبح کی روشنی میں ہر چیز نظر آئے، اور دن بھی اتنا زیادہ روشن نہ ہو کہ دشمن دور سے ان کو آتا دیکھ لے اور مقابلے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہاہ اہل عرب کے اس قاعدے کا ذکر ہے، اور کچھ مفسرین اس کو واضح طور پر جوڑتے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم جو صبح کے وقت کیا کرتے ہیں؟ غارت کرتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جو صبح کے وقت اسلام کے دشمنوں پر حملہ کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 4 دیکھیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، یعنی دوڑتے ہوئے گھوڑے زمین سے غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں بے خوف گھس جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر انہوں نے خاص جوڑ دیا ان گھوڑوں کی صفات کو مجاہدین سے، کیونکہ مجاہدین اسلام بھی جب کسی دشمن پر حملہ کرنے کی نیت کرتے، کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتے، تو رات بھر سفر کرتے اور صبح کے وقت حملہ کرتے۔ اور اس کی ریسنٹ ہم نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، آپریشن بنیان مرصوص جو پاکستان نے کیا انڈیا کی طرف۔ انڈیا اب اس سے کیا حملہ پاکستان نے کیا، صبح کے وقت کیا، سنت کے مطابق کیا، لیکن حملے میں پہل نہیں کی۔ ان کی ہی طرف سے کی جانے والی جو جنگی خلاف ورزیاں ہیں، جو معاہدات ہیں، ان کی خلاف ورزیاں ہیں، اس کے رزلٹ میں اپنے دفاع کے لیے جو حملہ کیا وہ اس انداز میں کیا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا۔
اور یہ ہمارے سامنے بھی ہے، اور اس کی برکت بھی دیکھیں کہ کس طرح اس دن کے ڈلنے سے پہلے پہلے سارے معاملات سورٹ آؤٹ بھی ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں ایک سیاسی سی ڈیبیٹ آ جاتی ہے، آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں جو حالات چل رہے ہیں دونوں ممالک کے اس سے، لیکن بہرحال اگر ہم تفسیر کی طرف واپس آئیں تو ہم اس چیز کی طرف دیکھتے ہیں کہ مفسرین دونوں بیانات لیتے ہیں، ایک اہل عرب کا عام قاعدہ لیتے ہیں جنگ کا، اور دوسرا کہتے ہیں کہ اسلام نے بھی اس طریقے کو بہرحال ایڈوپٹ کیا ہے۔ اسلام میں بھی اس طرح سے بہت سی جنگیں ہوئی ہیں کہ مجاہدین صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ریزن یہی تھی کہ رات کے وقت جو ہے وہ دشمن اویئر نہ ہو سکے کہ وہ ان کی طرف جو ہے وہ جوابی کارروائی اب کی جائے گی، حملہ ہوگا، اور اس لیے بھی کہ دشمن کے شر سے زیادہ محفوظ رہا جا سکے۔ تو بہرحال اگلی آیت نمبر 5 بھی اسی سے ریلیٹ کر رہی ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ اس کے ساتھ دشمن کی جمعیت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان ضرور اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی گھوڑوں کی قسمیں ذکر کر کے کیا ارشاد فرمایا، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ناشکرے سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مکر جاتا ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں سے مکر جانا اس کی ناشکری ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ناشکرے سے مراد گنہگار انسان ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ انسان ہے جو مصیبتوں کو تو یاد رکھے لیکن نعمتوں کو بھول جائے۔ اب آیت نمبر 6 میں موجود جس شکوے کا ذکر ہے وہ پچھلی قسموں کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، گھوڑا ایسا جانور جاندار ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور اس کی وفاداری آپ قرآنک پرسپیکٹیو سے ہٹ کے بھی دیکھ لیں تو ثابت ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کو بہت ایسا جانور ہے جو اس کی پہچان بہت جلدی کرتا ہے اور اس کے حکم کا اطاعت گزار بہت جلدی ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہے اتنا مطیع اور فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ ایک طرف وہ جانور ہے جو اپنے مالک کے ایک اشارے پر اپنی جان تک قربان کر دے، اور حالانکہ وہ جو اس کا مالک ہے اس کا خالق نہیں ہے حقیقی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت گزاری میں ہے، کیوں کہ اس کے دانے پانی کا انتظام ہو رہا ہے اس کی طرف سے۔ اور دوسری طرف ایک انسان ہے جس کو اللہ نے شعور دیا، عقل دی، اور پھر اشرف المخلوقات بنایا، وہ اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، یعنی وہ اپنے اس طرز عمل سے خوب واقف ہے۔ اور سورۃ القیامہ کی آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں جس میں اللہ فرماتا ہے بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ، کہ انسان اپنے اعمال پر، اپنے آپ پر خود گواہ ہے، اپنے خیالات، اپنے جذبات اور کردار کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ انسان خوب جانتا ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے رب کی ناشکری کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ مراد کیا ہے کہ انسان تو ناشکرا ہے، اپنے ناشکرا ہونے پر گواہ بھی ہے، اپنے عمل پر گواہ ہے۔ اور آیت نمبر 8 دیکھیے گا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے، یعنی مال و دولت کی محبت میں انسان اکثر اوقات حلال اور حرام کی تمیز تک بلا دیتا ہے۔ حرام کھاتے ہوئے وہ اپنے نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو اس کو اندر سے جھنجھوڑتا ہے، اس کا اپنا ضمیر جو اس کو ملامت کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، جس کا ذکر اگر پچھلی آیت کے ساتھ ریلیٹ کرے کہ وہ خود گواہ ہے اپنے عمل پر، لیکن اس کے باوجود ضد یہ ہے کہ برا عمل کرنا ہے، ضد یہ ہے کہ اپنے نفس کی بات ماننی ہے۔ کون سا نفس؟ جو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس امارہ۔ تو نفس کو قابو کرنا ہے یا نفس کی خود اطاعت میں لگ جانا ہے؟ تو پھر انسان اور جانور میں بڑا فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ذی عقل ہیں اس لیے ہم افضل ہیں، تو جتنی ریکوائرڈ ہے اتنی عقل تو جانوروں کو اپنے حساب سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹا سا گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدا ہوتے کون بتاتا ہے کہ تمہاری ماں یہ ہے، دودھ تم نے اس کا پینا ہے؟ اسی طرح کوئی بھی جانور ہو، وہ مادہ
ایون یہ کہ کچھ پرندے ایسے بچے دیتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی اڑنے لگتے ہیں، ان کو کون سکھاتا ہے؟ ان کے پاس تو ہے نا کہ یہ گھونسلہ ہے، یہاں پر آ کے بیٹھنا ہے، یہاں سے نیچے گریں گے تو گئے۔ فلاں جانور سے اپنے آپ کو، ایک جانور کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنے گھونسلے کو محفوظ رکھوں، کیونکہ وہ جانور، تو یہ ان کی بھی کمیونٹیز ہیں۔ ایک پرندہ دوسرے بڑے پرندے سے اپنے انڈوں کو بچاتا ہے کہ یہ میرے انڈے نہ کھا جائے۔ اپنے گھونسلوں کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں یہ مختلف طرز عمل سے کہ مختلف موسموں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو ہم اپنے آپ کو صرف اس چیز سے پریورٹی پہ نہیں رکھ سکتے نا کہ ہمیں جی علم دیا گیا ہے اور جانوروں کے پاس وہ ہے نہیں، ہمیں عقل دی گئی ہے اور جانوروں کے پاس وہ ہے نہیں۔ ہماری عقل کی نوعیت اور ہے، ہمیں عقل سلیم کی طرف لے کر جانا ہے نا اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو، ٹھیک ہے؟ ان کے پاس مقصد نہیں ہے، ہمارے پاس مقصد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے، تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ انا خلقناکم عبثا، ہم نے کیا تمہیں ایسے بیکار بنا دیا؟ بھئی ہمارے پاس تو مقصد ہے نا، ان کے پاس مقصد نہیں ہے، بس یہ فرق ہے نا ہمارا جانوروں کے ساتھ۔ پھر نفس ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وہ جس طرح چاہیں زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن انسان کو یہ نہیں کہا گیا جس طرح چاہو گزارو، اس کو پھر باؤنڈ کیا گیا نا۔ پھر اس کی کمیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اتھارٹیز بھی دی اور پھر اس کے متعلق ان سے سوال جواب بھی ہوگا۔ ایون یہ کہ اللہ فرماتا ہے میں نے یہ امانت انسان کے سپرد کی، میں نے تو اس سے پہلے بہت سو کو آفر کروائی تھی، سب جو ہے وہ یوں تھے کہ وہ پہاڑ پر بھی قرآن نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو ہم نے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، میں نے تو زمین و آسمان پر بھی یہ امانت پیش کی تھی۔ فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انہوں نے تو انکار کر دیا، وہ تو پریشان ہو گئے۔ حملها الانسان، انسان نے اس ذمہ داری کو لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہی انسان ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے، اس نے ہی بہت غلط کیا اپنی اس امانت کے ساتھ جو اس کو دی گئی تھی۔ تو بہرحال نقصان کس کا ہوا؟ انسان کا اپنا۔ اور پھر سورۃ التین کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں نا، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے بہت زیادہ اعلیٰ طریقے سے اے انسان تجھے پیدا کیا، احسنی تقویم کہا، ہر لحاظ سے تمہیں عمدہ بنایا، اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، کیا کیا تم نے اپنے ساتھ؟ تمہیں اشرف المخلوقات بنایا گیا، لیکن پھر انسان، آج کا انسان جانور سے بھی بدتر کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کیوں اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیوں اس کو حلال حرام کی تمیز نہیں ہے؟ کیوں اس کو اللہ تعالیٰ سے ویسا ریلیشن بلڈ کرنا نہیں آیا جیسا کہ حق ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں ہم نے قرآن کریم کی آیات پر غور کرتے ہوئے سوچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام، انسان کے تمام اعمال افعال کا علم ہے، اور اس دن وہ ان سے ہر ایک چیز کا حساب لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ یعنی قیامت کے ذکر کے حوالے سے جو ہمیں خوف دلانا ہے اور جو ہماری توجہ دلانا ہے نا، اس مضمون کی حامل صورتوں میں سے ہر صورت کی تلاوت کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے جب حساب لینا تو آسان معاملہ فرمانا، اور اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالقرآن والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔